کبوتر کی خاص عادتیں جسے انگلش میں اسپیشل ہیبٹس آف پیجنس کہتے ہیں۔ کبوتر کی خاص عادت یہ کہ اگر اس کو 1000 میل کے فاصلے سے بھی چھوڑا جائے تو یہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، نیز دور دراز ملکوں سے خبریں لاتا ہے اور لے جاتا بھی ہے۔ ان نامور کبوتروں میں بعض ایسے بھی کبوتر ہوتے ہیں جو ایک دن میں 3 ہزار فرسخ کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کبھی کسی کا پالتو کبوتر کہیں اور کسی وجہ سے پکڑا گیا اور 3 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک اپنے گھر سے غائب رہا، مگر باوجود اس طویل غیر حاضری کے وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتا اور اپنے ثبات عقل، قوت حافظہ اور کشش گھر پر برقرار قائم رہتا ہے، اور جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے اڑ کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ شکار کرنے والے پرندے اس کی گھات میں رہتے ہیں، مگر جس قدر یہ باز سے ڈرتا ہے اتنا کسی دوسرے پرندے سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اس کی پرواز باز سے کافی تیز ہوتی ہے، لیکن باز کا خوف اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اس کے بازو ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اس طرح مرعوب ہو جاتا ہے جیسے گدھا شیر کے سامنے، بکری بھیڑیے کے سامنے اور چوہا بلی کے سامنے بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ کبوتر کی طبیعت میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو کہ ابن قطعیہ نے عیون الاخبار میں شنا بن سہور سے نقل کی ہے کہ کہتے ہیں میں نے مرد اور عورت میں کوئی ایسی خصلت عادت نہیں دیکھی جو کبوتروں کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ چنانچہ میں نے کبوتری کو دیکھا کہ وہ اپنے جوڑے کے نر کے علاوہ کسی دوسرے نر کو جفتی کی قدرت نہیں دیتی، اور نہ ہی نر کسی دوسری کبوتری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ البتہ اگر جوڑے میں سے کوئی ایک مر جائے یا بچھڑ جائے تو بات الگ ہے، اور میں نے ایک خاص بات یہ دیکھی کہ جب کبوتر اپنی مادے سے جفتی کا ارادہ کرتا ہے تو کبوتری فوراً بن سنور جاتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے، جس طریقے سے عورتیں اپنے شوہروں کے لیے، مردوں کے لیے سنور جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبوتری اپنے نر کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے نر کو اپنے پر جفتی کی قدرت دے دیتی ہے، لیکن ایسا معاملہ نادر الوقوع ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ اور بعض دفعہ کبوتر نر پر چڑھ کر جفتی کرتی ہے، مگر کہتے ہیں کہ اس جفتی سے انڈے تو پیدا ہوتے ہیں مگر ان انڈوں سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نر پر اور مادہ پر چڑھ جاتے ہیں، اور ایک حیرت انگیز بات جو کبوتر اور انسان کے علاوہ کسی اور جاندار چیزوں میں نہیں پائی جاتی وہ یہ کہ کبوتر انسان کی طرح جفتی سے پہلے بوسہ لیتا ہے، جس طریقے سے انسان اپنے بیویوں سے بوسہ لیتے ہیں ہم مستری سے پہلے۔ اس کے علاوہ جفتی کی خواہش نہ ہونے پر بھی یہ آپس میں بوسہ بازی کرتے رہتے ہیں۔ کبوتر 6 ماہ تک جفتی کرتا ہے اور کبوتری 14 دن حاملہ رہتی ہے۔ پہلے اور دوسرے انڈے کے درمیان 1 دن اور 1 رات کا فصل ہوتا ہے۔ ایک انڈے سے نر اور ایک سے مادہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دن کے کچھ حصے میں نر انڈوں پر بیٹھتا ہے اور باقی حصے میں مادہ انڈوں کو سیتی ہے، اور انڈے دینے کے بعد اگر کبوتری اپنے کھانے میں نہیں جاتی تو کبوتر مار مار کر اس کو کھانے میں لے جاتا ہے اور مستقل اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے کہ جب بچہ نکل آتا ہے تو کبوتر شور مٹی، خاری مٹی چبا کر ان کو کھلاتا ہے تاکہ ان کے کھانے کا راستہ صاف ہو جائے۔ فسبحان اللطیف الخبیر الذی عطا کل نفس ہدایا، تو ذات وہ پاک ہے جو لطیف و خبیر ہے، لطیف و دانا ہے، جس نے ہر جاندار کو اس کے مناسب و ضروری ہدایت دی ہے۔